الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال کی شخصیت ہیں، کمال کی ہستی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب جب بیان کریں، جب جب ان کا ذکر کریں تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اللہ نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا، کیا سیرت ہے ان کی۔ جب بھی بات کرو مسلمانوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یقیناً ہر مسلمان ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ضرور ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پہلے ایک چھوٹی عمر کے بچے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخصیت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بچپن کا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں حضور کہ جب میری عمر چند برس کی تھی تو میرے والد مجھے بت کھانے میں لے گئے۔ مجھے بتوں کی پوجا اچھی نہیں لگتی تھی، والد پوجا کرتے تھے، والد لے گئے۔ تو جب والد نے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرو، انہیں سجدہ کرو، تو میں نے اپنے والد کے سامنے ان بتوں سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس دو، اگر تم خدا ہو تو میں پتھر اٹھا کے مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لو۔ چھوٹی عمر میں اس بچے نے پتھر اٹھایا اور بت کو مار دیا۔ یہ سن کر ان کے والد صاحب نے اس بچے کے منہ پہ چانٹا مار دیا، تم نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا۔ اور وہاں سے ان کے والد صاحب پکڑ کر کہتے ہیں میرے والد صاحب مجھے میری ماں کے پاس لے آئے۔ ماں کو آ کر بتایا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کام کیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسی حرکت کی۔ ماں نے بڑا عجیب جواب دیا۔ کہتے ہیں حضور میرے والد کو میری ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں کہتی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا نا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب اور رفیق ہے۔ اب یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے وہ بچہ، وہ کون شخصیت ہے جو بچپن کا واقعہ نبی پاک کو سنا رہے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو اپنے بچپن کا واقعہ سنا رہے تھے۔ مگر کمال کی بات دیکھیں، یہ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو سنایا۔ اب جب نبی پاک کو سنایا تو جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو صدیق، حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے، وہ صدیق ہے۔ بچپن میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کے واقعات کی گواہی کے لیے جبریل امین حاضر ہوا کرتے، جبریل امین گواہی دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق کی آپ کے القابات ہیں۔ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو، اور عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ بشارت دی تھی انت عتیق من النار، اے صدیق تم جہنم سے آزاد ہو۔ میں اور آپ تو آزادی مانگتے ہیں نا، اللہ کے حبیب نے آپ کو یہ خوشخبری دنیا میں عطا فرما دی تھی، اس لیے آپ کا یہ لقب عتیق بھی تھا۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی پرانی دوستی تھی، بڑا پرانا ساتھ۔ نبی پاک عام الفیل، یہ کہلاتا ہے ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا تھا، اصحاب فیل والا واقعہ، اس واقعے کے 55 دن بعد نبی پاک دنیا میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بعد تشریف لائے۔ آلموسٹ 2-2.5 سال کا فرق تھا، عمر میں بھی اتنا فرق نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً جب 20 سال کی تھی، تو یہ اس زمانے کی دوستی ہے، اس زمانے کا ساتھ ہے۔ اور جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، جہاں بدبختوں نے بڑا ستایا، مذاق اڑایا، صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہر سفر، حضر، ہر طرح کے فیصلوں میں، جنگوں میں، غزوات میں پیارے آقا کے وزیر و مشیر بن کر رہے۔ نبی پاک کے ایسے ساتھی بنے، کیسے ساتھی بنے کہ یار غار بھی بنے اور آج یار مزار بھی ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ آج بھی روضہ انور میں موجود ہیں۔ تمام عالم میں، ساری دنیا میں اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، فائنل ڈیسیشن ہے کہ انبیاء کے بعد تمام عالم سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد بقیہ تمام عشرہ مبشرہ، اس کے بعد باقی اہل بدر، اس کے بعد باقی اہل احد،
پھر اس کے بعد جو ہے دیگر صحابہ کرام کی بیعت رضوان والے، پھر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان. تو یہ ترتیب یاد رکھنی ہے کہ خلفائے راشدین کس طرح افضل، ان کی ترتیب کیا ہے، پھر عشرہ مبشرہ، پھر باقی اہل بدر. تو اللہ کریم ہمیں سب صحابہ سے محبت، الفت اور پیار عطا فرمائے. ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تو کیا شان ہے، کیا شاندار شخصیت ہے. یقین کریں اگر کسی کو کہا جائے نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو بیان کرو، تو اتنی جہتیں ہیں، اتنی ڈائمنشنز ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک شخصیت میں اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا. آپ کے خوف خدا کے واقعات پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. آپ کے عشق رسول سبحان اللہ، اس کے تو واقعات ہی ختم نہیں ہوتے. آپ ساری دنیا میں عاشقوں کے امام ہیں، آپ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے. سخاوت ایسی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. کئی بار نبی پاک پر اپنا گھر بار لٹایا، کئی بار اپنا سارا مال لٹا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کی بات کی جائے، آپ کی بہادری کی بات کی جائے تو عقل حیران ہے کہ اللہ نے کیسی بہادری دی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شجاعت کی میدان کے شاہ سوار کہلاتے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر وہ مانا جاتا کہ جو جنگ کے اندر غزوے کے موقع پر نبی پاک کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑے، کیونکہ دشمن سب سے زیادہ حملے ادھر کرتے تھے اور ہم سب سے آگے صدیق اکبر ہوا کرتے تھے. اللہ نے شجاعت بھی ایسی عطا فرمائی، فراست، آپ کو فہم، عقل اللہ نے کیسی عطا فرمائی کہ علماء بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، میرے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن 3 لوگوں میں فراست پائی ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق کی فراست دیکھو، اپنے بعد خلیفہ کیسا چن کر گئے. حضرت عمر فاروق میں وہ کمالات دیکھ لیے تھے اور ان کا نام نامنی کر کے گئے. حضرت عمر خلیفہ بنے، آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا. یعنی کس جہت پر بات کریں، صدیق اکبر کی ادائے سنت پر بات کریں، آپ کی سادگی پر بات کریں، اسلام نافذ کرنے میں آپ کا جو زبردست انداز حکومت تھا اس پر بات کریں. اللہ اکبر، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے.